يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم سامعین، ہماری گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد کے اصول. اولاد مالک کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء اور رسل نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اولاد کے لیے سوال کیا ہے، اولاد کی دعائیں مانگی ہیں. اور آپ معاشرے کے اندر رہنے والے ان افراد سے جا کے پوچھئے جو اولاد سے محروم ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا انسان پر انعام فرماتا ہے، جتنا اس پر فضل ہوتا ہے، اتنا ہی وہ بندے کو آزما بھی رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے انعامات، اس کے فضل اور اس کے کرم کے نتیجے میں کیا کرتا ہے. تو اولاد کے حوالے سے سب سے عام چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ان کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے کہ وہ انسان کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بھی بنے اور خود اپنی بھی بخشش کا سامان پیدا کرے. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مقدس کے اندر اسی حوالے سے ایک خوبصورت تعلیم بھی دی ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جس کے اوپر ڈیوٹی کرنے والے وہ فرشتے ہیں غلاظ شداد، جو بڑے سخت مزاج ہیں اور بڑے طاقتور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانے کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنی تربیت میں آنے والے ان تمام افراد کو دوزخ کا ایندھن بچانے سے محفوظ کرنے کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے جن کے ہم نگہبان ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے سے ان تمام لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کی رعایا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا نگہبان والدین کو بنایا ہے، لہذا والدین سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب بنیادی طور پر تربیت کے حوالے سے دو قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق اس کے باطن کے ساتھ ہے، یعنی ظاہری تربیت اور باطنی تربیت، جس کو آپ اخلاقی تربیت اور جسمانی تربیت بھی کہہ سکتے ہیں. تو تربیت ظاہری تو یہ ہے کہ ان کے عمدہ لباس کا خیال رکھا جائے،
اپنی استطاعت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کے وہ اسباب مہیا کیے جائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان کی ظاہر کو خوشگوار خوبصورت بنایا جائے، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے معاملات کا لحاظ اور خیال کیا جائے، اور اس طرح ان کی تربیت کی جائے کہ ان کو جسمانی اعتبار سے اسلام کی نظافت میسر ہو، ذہنی طور پر ان کو اسلام کی ان بنیادی جو دینی تعلیمات ہیں ان سے آراستہ کیا جائے۔ اور دوسری ہے باطنی تربیت۔ باطنی تربیت سے مراد یہ ہے کہ ان کو اخلاق دینیہ سکھائے جائیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر مشتمل احکام کا پابند بنایا جائے، اور ان کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا عادی بنایا جائے، اور 10 سال کی عمر تک اگر وہ نماز کا عادی نہیں بنتا تو اس کو سزا دے کر نماز پڑھوائی جائے، تو یہ اس کی باطنی تربیت ہے۔ اسی طرح اس کو سچ کا عادی بنایا جائے، اس کو لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کا عادی بنایا جائے، اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ انسان کا اپنا کردار ہے، اس لیے کہ اولاد جس گھر کے اندر پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اس کی نگہبانی کرنے والے اس کے والدین ہی اس کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو اگر والدین خود جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتے، والدین خود اللہ کی رضا پر مشتمل احکام پر عمل نہیں کرتے، تو ممکن نہیں ہے کہ اولاد اس جانب راغب ہو سکے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اولاد کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے جو تربیت کے اصول بتائے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ مثلا بچے کا خوبصورت نام رکھنا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پروان چڑھانا، اس کی زندگی کے اندر ایسے معاملات کرنا کہ جن معاملات کو دیکھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دے۔ لیکن اس حوالے سے کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا بھی بہت لازم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر 4 ایسے کام ہیں جن سے والدین کو اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام وہ ہے تحقیر آمیز سلوک کرنا۔ بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اس سطح پر لے جائیں کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ تو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یوں والدین کے بارے میں ان کے دل کے اندر وہ جو جذبہ محبت ہے اس کی جگہ پہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ دوسرا، اسلام نے سزا دینے کی اجازت دی ہے لیکن اس کی حدود بھی مقرر فرمائی ہیں، اور سزا میں بے اعتدالی اختیار کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اگر سزا دینا مقصود ہو تو وہ بھی اتنی اور اس انداز کی ہونی چاہیے کہ جو انسان کی تربیت کرے، نہ کہ اس کو راہ راست سے ہی بھٹکا دے۔ تیسری عام ترین چیز جس کو ہم عام طور پہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جو بچوں کو خراب کرتی ہے وہ ہے بے جا لاڈ پیار۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو نہ صرف یہ کہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم اس پر خوشی کا اظہار کر کے ان کو اس غلطی پر ابھار رہے ہوتے ہیں، وہ غلطی کرنے پر ہم ان کو دلیر بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا لاڈ پیار کرنا درست نہیں ہے۔ چوتھی عام ترین چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سے زائد بیٹیاں بیٹے عطا فرمائے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دی جائے، ان کے معاملات میں اس طرح توازن پیدا کیا جائے، اعتدال پیدا کیا جائے، مساوات اور برابری اختیار کی جائے کہ جس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میرے والدین تو میرے بجائے میرے دوسرے بھائی یا میری دوسری بہن کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر اگر بچوں سے غلطی ہو جائے تو غلطی سے تنبیہ کرنے کے بھی
شریعت اسلامیہ نے ہمیں مراحل بتائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مرحلہ ہے بڑی پیار محبت کے ساتھ سمجھانا، اور بہت حد تک غالب اکثریت صرف سمجھانے سے ہی اپنے معاملات کو سدھار لیتی ہے۔ اگر پیار محبت سے سمجھانے کے باوجود کوئی اپنی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر دوسرا مرحلہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، بڑے مناسب انداز میں اور حد اعتدال پر رہتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ سے بھی معاملہ آگے گزر جائے تو پھر تیسرا مرحلہ مار کے علاوہ کوئی اور سزا جو حکمت پر مبنی ہو وہ اختیار کرنی چاہیے، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلتا ہو تو پھر مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی حدود ہیں۔ اور ایک آخری مرحلہ یہ ہے کہ اگر یہاں تک بھی معاملات درست نہیں ہوتے تو اسے قطع تعلق اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ایک آخری حد ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اگر اختیار کر لی جائے تو اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن بنیادی طور پر یہ تمام معاملات اختیار کرنے کی جو حکمت ہے وہ بچوں کی اصلاح ہے۔ ان کو سزا دینا مقصود نہیں ہے، ان کو اذیت دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ تو اصلاح کے حوالے سے جو چیزیں عمدہ ہو سکتی ہیں، بہترین ہو سکتی ہیں، ان کو اختیار کیا جانا چاہیے، اور یہ رہنما اصول ہمیں اسلام نے سکھائے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اور اس میں ایک بہت عام چیز جو بالکل بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے بچوں کو اللہ کی محبت سکھانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا۔ اور اگر ہم بچوں کو ابتدا ہی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے معاملات ہمیشہ درست رہیں گے۔ اور اس کے حوالے سے جو ہمارے لیے قابل فہم بات ہے وہ یہ کہ اسلام نے ہمیں بچی یا بچے کے کان میں اذان دینے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عمر کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اس عمر میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس دور کے اندر ان کے کان میں اذان دینے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہے، وہ اس اذان کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو چکا ہوں۔ تو اگر یہ انداز تربیت اختیار کیا جائے اور اس عمر سے ہی ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر پروان چڑھایا جائے تو پھر آنے والی زندگی اتنی خوشگوار اور خوبصورت بنے گی، اور پھر ہم معاشرے کے اندر اپنی اولاد کے بگڑنے کی شکایات کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار لوگوں میں شامل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہمارے دل کا چین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اہم ترین تعلیمات پر اور اصولوں پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ
آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، تو پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔